بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو سدھارنے کے لیے انہیں بار بار اللہ کا پیغام سناتے، انہیں اپنے ساتھیوں پر ظلم نہ کرنے، احساس محبت کو قائم کرنے اور نسل اور ذات کی بنا پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے کی ہدایت کرتے، تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑانے لگتی، آپ کو اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں کے دیے گئے زخموں میں ڈھکے رہتے، لیکن آپ پھر بھی صحتیاب ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگ جاتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت نہیں پائی۔ قوم سے تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے میرے پروردگار، یہ میری امت تیرے عذاب کا مذاق اڑاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت والا اور عظمت والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، اس میں تمام چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے اور لکڑی کا بندوبست کرنے کے لیے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم آپ پر ہنستی رہی اور اس کشتی کا مذاق اڑاتی رہی جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھری اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، یہ نجات کی کشتی کب تیار ہوگی اور کب ہم اس میں روانہ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز آتی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال دوبارہ کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا کہ اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا گیا تھا، اس لیے آپ اس بوڑھی عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل نکلی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے اور کل 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو چکا ہے۔ امام احمد السعدی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کیا۔ خود آپ اور آپ کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی
اور 72 مومنین مرد اور عورت کل 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ پھر جو انسان اور چرند پرند اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ تمام رہ جانے والے منکر تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے اور غرق اور فنا ہو گئے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کے آؤ۔ کوہ وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوہ ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہو گئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اسانین رکھا گیا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقوں کو دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس سے ہوا، جس جھونپڑی میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت ہے اور اس میں چراغ بھی جل رہا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو اس جھونپڑی سے وہی بڑھیا باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ اس بڑھیا نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو بس اتنا پتا چلا تھا کہ ایک دن بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عورت کی بات سن کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو لے جاؤں گا، اور آپ کو وہ وعدہ بھی میرے حکم سے بھلا دیا گیا تھا تاکہ آپ ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی قدرت کی یہ نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا خوبصورت معجزہ ہی تو تھا کہ اتنے سخت طوفان جس نے زمین پر موجود ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا اور اس کی جھونپڑی کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں
شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.